بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح میرا معاملہ بھی یہی رہے گا۔ بہک کے ادھر ادھر بھٹکے، کاروبار کیا، روپیہ کمایا، کچھ اچھائیوں اور کچھ برائیوں میں الجھے اور بالآخر مر گئے۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ ایسا ہوا تو مجھے اس پر افسوس ہوگا، لیکن کبھی کبھی کوئی غیبی طاقت مجھے اطمینان دلاتی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ میرا دل کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مقدر میں کوئی بڑا کام لکھا ہے۔ قدرت مجھ سے کوئی بہت ہی خاص کام لینا چاہتی ہے، اسی لیے تو وہ اتنی تیزی سے مجھے اوپر لا رہی ہے۔ میں تو بہت ہی حقیر اور بے وسیلہ سا انسان تھا، 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے رہتے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کچھ ہی وقت میں اس طرح کے گھر میں، اس طرح کے ڈرائنگ روم میں آپ جیسی کسی حسین خاتون سے اس بے تکلفی سے گفتگو کر رہا ہوں گا۔ صرف ایک خاتون سے ہی نہیں بلکہ اونچے طبقے کی بہت سی جتنی خواتین سے طاہرہ خانم نے توصیح کی۔ آپ میرے بارے میں حسن ظن ضرور رکھیں مگر اتنا بھی مت رکھیں، میں نے انکساری سے کہا۔ یہ حسن ظن کی باتیں ہیں۔ وہ گلاس خالی کر کے اس نے واپس میز پر رکھتے ہوئے کہا، مائک ہٹا لیا ہے، انٹرویو ختم، اب آف دی ریکارڈ باتیں ہوں گی۔ ہم دونوں ہی ہنس دیے۔ اس نے وہ گلاس اٹھا لیا، میں نے اس کے لیے تیار کیا تھا۔ وہ چہرے سے جتنی سرد مہر اور خشک مزاج معلوم ہوتی تھی ویسی نہیں تھی۔ ایک لمحے کے بعد میں نے آف دی ریکارڈ کون سی باتیں؟ وہ ایک بڑا سا گھونٹ بھر کر بولی، آپ نے پوچھا نہیں کہ میں آپ کے پاس خاص شناسائی کے بغیر، کسی دعوت کے بغیر، کسی اطلاع کے بغیر آپ کے ہاں کیوں چلی آئی؟ آپ چلی آئی، یہی کافی ہے، آپ کی نوازش ہے۔ اب خود کو سوالوں کے خار زار میں گھسیٹتے پھرنا تو بڑی بے وقوفی اور ناسمجھی کی بات ہوگی۔ میں پہلے اسے اچھی طرح خوش کرنے پر تلا ہوا تھا کہ شاید اس طرح اس کی اصلیت کو سمجھنے میں کچھ مدد مل سکے۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ایک نالائکی تو مجھ سے یہی سرزد ہو چکی ہے کہ جب سعید صاحب کے ہاں پارٹی میں آپ سے تعارف ہوا تھا تو میں نے آپ کو دعوت نہیں دی کہ کبھی میرے ہاں تشریف لا کر اس غریب خانے کو رونق بخشیں۔ شاید میں نے احتیاطاً ایسا نہیں کیا تھا کیونکہ آپ نصیر نواز کے ساتھ تھیں۔ میں نے سوچا وہ حسد اور رقابت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ہاں، یہ عین ممکن تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، شاید میں نے بھی اس وقت زیادہ توجہ سے آپ کی طرف اس لیے نہیں دیکھا تھا کہ ستارہ آپ کے شانہ بشانہ تھی۔ اس نے حساب برابر کر دیا۔ میں نے لہجہ قدرے مغموم بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، سنا ہے نصیر نواز نے خودکشی کر لی تھی اور کوئی اعتراف نامہ قسم کی چٹھی بھی چھوڑی تھی جس میں نہ جانے کن کن گپلوں کا ذکر تھا۔ وہ ایک ٹک میری طرف دیکھ رہی تھی، وہ دوسرا پیگ بھی حلق سے اتار چکی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں خمار کا شائبہ تک نہیں تھا۔ البتہ اس کی برف جیسی سفید رنگت میں زندگی کا ہلکا سا خمار جھلکنے لگا تھا۔ ایک ثانیے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے اس کی سرد مہری میری روح کی گہرائی تک میں اتر جائیں گی۔ میں نے پوری کوشش کی کہ میرے باطن کے دروازے بند ہو جائیں، کہیں کوئی روزن بھی باقی نہ رہے۔ میں چہرے پر حتی الامکان معصومیت طاری کیے بیٹھا رہا۔ ہاں، خودکشی تو اس نے کر لی تھی، وہ بدست میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولی، لیکن نہ جانے کیوں اس کی خودکشی میرے لیے ایک معمہ بن گئی ہے اور آپ کو معمے حل کرنے کا شوق ہوگا۔ میں نے بظاہر سادگی سے کہا۔ بات شوق کی نہیں، افسوس کی ہے، وہ پہلو بدلتے ہوئے بولی۔ آپ کو یقیناً بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ وہ میرا کس قسم کا دوست تھا۔ مجھے نیک پروین نظر آنے کا قطعاً کوئی شوق نہیں ہے۔ میں جو کچھ کرتی ہوں اسے چھپانے کی کوئی خاص کوشش نہیں کرتی، اور جو کچھ کہنا چاہتی ہوں اسے بھی دل میں دبائے رکھنے کی عادی نہیں ہوں۔ مثلاً میں آپ کو یہ بتا دینے میں بھی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی کہ آپ مجھے پہلی ہی ملاقات میں بہت اچھے لگے تھے۔ اس کے نتیجے میں آپ آج مجھے یہاں دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ، یہ صرف آپ کا حسن نظر ہے، ورنہ مجھے اپنے بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں۔ میں نے ملائمت سے کہا، اوہ خدا کے لیے یہ روایتی قسم کی غیر ضروری انکساری کا اظہار کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم
سیدھی اور سچی باتیں کریں تو دوستی میں زیادہ لطف رہے گا۔ وہ نہایت شستہ انگریزی میں بولی۔ یہ بھی خوب تھا کہ وہ اپنی طرف سے ہی دوستی کا پروگرام طے کر کے آئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہوں۔ میں نے پسندیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پہلی بار کسی حسین عورت نے پہلی ہی ملاقات پر اس صاف گوئی سے ایک مرد کی تعریف کی ہے، پسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ عام طور پر صرف عورت ہی یہ اپنا حق سمجھتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس سے عشق جتایا جائے۔ آپ مردوں نے ہی اسے ایسا بنایا ہے، اس کی زبان بند کر دی ہے۔ وہ بیچاری صرف جھوٹی سچی تعریفیں سن سن کر ہی خوش ہوتی رہتی ہے، خوشی سے پھولی نہیں سماتی۔ اس چکر میں وہ اپنے جذبات کو بھول ہی جاتی ہے۔ انہیں لفظوں کی شکل دینا اب اس کی سرشست میں ہی شامل نہیں رہا، لیکن میں مردوں کے بنائے ہوئے اس قول میں مقید نہیں رہی۔ میں اپنے جذبات کے اظہار میں اپنے آپ کو لاشعوری گھٹن میں مبتلا نہیں رکھتی۔ مجھے اگر ایک مرد اچھا لگتا ہے تو میں بھی اس سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، اور کیوں اچھا لگ رہا ہے میں بھی اس سے اظہار عشق میں پہل کر سکتی ہوں۔ بے شک میں نے سعادت مندی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس طرح نسوانیت کا شاعرانہ تصور مجروح ہوتا ہے۔ وہ خود ہی بولی، اور وہ جو ایک شرمائی لجائی سکڑی سمٹی بیٹھی ہوئی تھی لڑکی کا تصور ہے جو بات بات پر لال گلال ہو جاتی ہے، اس تصور کو دھچکا لگتا ہے۔ کہتے ہیں مرد کے حوصلے بلند رکھنے کے لیے یہ تصور ضروری ہے، ورنہ کہیں وہ نہ سکڑنا سمٹنا شروع کر دے۔ لیکن میرے خیال میں یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ زمانے اور وقت نے جہاں دوسرے تصورات کی جاڑ مار دی ہے، وہاں اس تصور کو بھی سنبھال کر بیٹھے رہنے کا کیا فائدہ؟ میں تو کہتی ہوں عورت کا اظہار عشق اس کی جرأت مندی مرد کو زیادہ جارح بنا سکتی ہے، مہمیز دے سکتی ہے۔ اس کے بہت سے نامعلوم جذبے بھی بیدار ہو سکتے ہیں۔ کیا گھوڑا سڑک صاف دیکھ کر زیادہ تیز نہیں دوڑتا؟ گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کے پاس ضائع کرنے کے لیے اتنا بہت سا وقت کہاں ہے؟ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ جی ہاں، شاید آپ درست ہی کہہ رہی ہیں۔ دراصل میرے تجربات اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ وہ اتنی سطحی عورت نہیں تھی جتنی میں اسے سمجھا تھا۔ میں اس سے بحث میں الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ پہلے ہی مجھے کافی الجھائے دے رہی تھی۔ ابھی تک اس کی شخصیت کا سرا میرے ہاتھ نہیں آیا تھا، ابھی تک اس کی آمد کا مقصد حقیقتاً واضح نہیں ہوا تھا۔ آپ اب بننے کی کوشش مت کیجیے، وہ دوسرا پیک خالی کر کے رکھتے ہوئے بولی۔ اس کے پتلے پتلے اور قدرے شفاف سے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی عمر زیادہ نہیں، مگر یہ مت کہیے کہ آپ کے تجربات زیادہ نہیں۔ میں نے بظاہر سہمے سے انداز میں چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کیا تجربات میرے چہرے پر لکھے نظر آنے لگے ہیں؟ وہ میرے انداز پر بے ساختہ دھیرے سے ہنس دی۔ نہیں، اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں، تجربات چہرے پر دکھائی تو نہیں دے رہے۔ اگر دکھائی دیں تب بھی انہیں پڑھنے کے لیے خاص ہی نظروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے چہرے پر تو بڑی معصومیت ہے، ابھی آپ برسوں تک ان گنت تجربات اس معصومیت کی تہ میں چھپا سکتے ہیں۔ پھر آپ نے کیوں کر کہہ دیا کہ میرے تجربات زیادہ ہیں؟ یہ بھی میرا قیافہ ہے، آپ کے قیافے بھی آپ کی طرح حسین ہونے چاہیے۔ وہ مربیانہ سے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولی، آپ کو وہ کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ وقت نے، میں نے بلا تعمل جواب دیا۔ میں نے بطور خاص کسی سے بھی کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کی، وقت جیسے خود بخود ہی سب کچھ سکھاتا چلا گیا۔ ہلکا سا اہنکارا بھر کر وہ بولی، بہت مہربان ہے وقت آپ پر۔ ایک لمحے خاموشی رہی، پھر وہ جیسے کسی خیال سے چونکتے ہوئے بولی، بات ہو رہی تھی نصیر نواز کی، مجھے اس کی موت کا خاصا افسوس ہوا تھا، خصوصاً اس لیے کہ وہ خودکشی کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس کے پاس سے ملنے والے خط میں جو باتیں لکھی ہوئی تھیں وہ اسے خودکشی پر مجبور نہیں کر سکتی تھیں۔ بدنامی، بے عزتی، رسوائی، کسی جرم کی سزا کا خوف، یہ تو اس کے لیے نہایت معمولی باتیں تھیں۔ وہ زندگی سے چمٹا رہنے والا آدمی تھا، ان لوگوں میں سے تھا جو اپنی زندگی کے لیے ہزاروں زندگیاں برباد کر سکتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے ساری دنیا کو نقصان میں دیکھنا گوارا کر سکتے ہیں۔ ایسے آدمی کشی نہیں کیا کرتے۔
کرتے، وہ صرف ایک صورت میں خودکشی کرتے ہیں، یعنی اس وقت جب انہیں پکا یقین ہو جائے کہ اگر انہوں نے خودکشی نہ کی تو وہ کسی اور کے ہاتھوں زیادہ تکلیف دہ اور زیادہ ذلت امیز طریقے سے مریں گے۔ یہ آپ اس کی تعریف کر رہی ہیں یا برائی؟ میں نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ تعریف نہ برائی، میں تو اس کی شخصیت کا صحیح تجزیہ کر رہی ہوں، وہ اطمینان سے بولی۔ اس کے باوجود وہ آپ کا گہرا دوست تھا، میں نے ملائمت سے کہا۔ ہاں، اس نے بلا تعامل جواب دیا۔ آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، میں نے کہا۔ مجھے اس محاورے سے اتفاق نہیں، وہ بولی۔ انسان وہی رہتا ہے جو وہ ہوتا ہے۔ آج کے مشکل زمانے کامیابی سے زندگی گزارنا ایک ہنر ہو گیا ہے۔ ایک ہنرمند کو اس طرح کے اوزار اپنے ساتھ رکھنا پڑتے ہیں۔ انسان کے راستے دراصل اس کے اوزار ہوتے ہیں۔ بہت خوب، میں نے صرف اتنا ہی کہا۔ میں اس انوکھے فلسفے سے محظوظ ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو ہنسنے سے باز رکھا۔ نصیر نواز زندگی کے کئی مرحلوں میں میری ضرورت تھا، وہ ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولی، اور پھر وہ ہینڈسم بھی تھا۔ ہینڈسم آدمی میری کمزوری ہے، لیکن ہر ہینڈسم مرد نہیں۔ مائنڈ اٹ۔ اوہ، میں ہونٹ سکیڑ کر رہ گیا۔ وہ خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ بات کرتے وقت وہ پلکیں کم ہی جھپکاتی تھی۔ چودھری صاحب، آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ نصیر نواز جیسے آدمی بھلا کیوں کر خودکشی کر سکتا ہے؟ وہ یکدم ذرا آگے کو جھک کر بولی۔ اگر میں اسے ذرا بھی قریب سے جانتا تو شاید اس سلسلے میں کوئی رائے ظاہر کرنے کی کوشش کرتا، میں نے قدرے رکھائی سے کہا۔ میں آپ کے اس باصلاحیت دوست کی شناسائی سے بالکل ہی محروم تھا۔ میں بھلا کیا اندازے لگا سکتا ہوں؟ مجھے تو اس کی موت کی خبر بھی اخبارات کے ذریعے ہی ملی تھی۔ میں نے اس کے کردار کا جو خاکہ کھینچا ہے، اس کی روح سے آپ کچھ تو رائے زنی کر سکتے ہیں کہ کیا ایسا آدمی خودکشی کر سکتا تھا؟ اس کے لہجے میں ہلکا سا اصرار تھا۔ یہ کم وقت مجھے کیوں کرید رہی ہے؟ کیا اسے کسی قسم کا شبہ ہو گیا ہے؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا، منطقی طور پر ایسا ممکن تو نہیں تھا۔ میں نے بیزاری سے کہا، خانم، اس شہر میں طبی اور غیر طبی اموات ملا کر 25-30 اموات روزانہ ہوتی ہیں۔ بعض کے بارے میں ہم جان پاتے ہیں اور بعض کے بارے میں نہیں۔ بعض کے بارے میں رائے کی ہمیں کوئی خواہش بھی محسوس نہیں ہوتی۔ نصیر نواز انہی لوگوں میں سے ایک تھا۔ وہ میرے لیے ایک اجنبی تھا۔ مجھے اس کی موت کا تعصب ضرور ہوا تھا، لیکن میں اس پوری تفتیش کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کے ذہن میں اس ضمن میں کوئی سوال، کوئی خلش یا تشنگی ہے تو آپ پولیس والوں سے رابطہ کر کے ان کو تھوڑا سا ہلائیں جلائیں، شاید کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ اب پوری طرح طلوع ہوئی اور وہ بدلے سے لہجے میں بولی، او ہو، آپ تو شاید برا مان گئے ہو چودھری صاحب۔ مجھ میں دراصل یہی خرابی ہے کہ پہلی ملاقات پر ہی میں فرض کر لیتی ہوں کہ اس سے میری برسوں کی دوستی ہے۔ اس سے اپنی پریشانیاں اور اپنی الجھنیں اس طرح زور و شور سے ڈسکس کرنے لگتی ہوں جیسے وہ بھی ان پر میری ہی طرح تڑپ اٹھے گا اور ہر گتھی کو سلجھانے کے لیے بے چین ہو جائے گا۔ میں بھول گئی تھی کہ نصیر نواز صرف میرا دوست تھا، آپ کا نہیں۔ آپ بور نہ ہوں، میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے موضوع کا تاثر بدل دیا تھا۔ اب وہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ در حقیقت مجھے کرید رہی تھی، تاہم میں نے اپنا لہجہ خوشگوار بناتے ہوئے کہا، یہ دونوں کے حق میں اچھا ہوگا پہلی ملاقات پر ایسے ناگوار اور دل دہلا دینے والے موضوع زیر بحث نہیں آنے چاہیے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اس کے لہجے میں اب ایک اور ہی قسم کی مٹھاس تھی۔ ویسے بھی مجھے اندازہ تھا کہ وہ ایک نہ ایک روز نصیر نواز کسی افسوسناک انجام سے ہی دو چار ہوگا۔ اس میں ایک بڑی خرابی یہ بھی تھی کہ اپنی ہر طرح کی خواہشات کی تکمیل کے سلسلے میں وہ نتائج کی بالکل پرواہ نہیں کرتا تھا۔ جو کرنا ہوتا تھا بس کر گزرتا تھا۔ یہ نہیں سوچتا تھا کہ کوئی بظاہر معمولی نظر آنے والی چیز گلے بھی پڑ سکتی ہے۔ میں نے شیمپین کی بوتل اور سوڈے کے سائفن وغیرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور لیجئے نا، آپ رک کیوں گئی؟ بس وہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولی، طبیعت کی بے کیفی دور ہونے کے لیے اتنی ہی کافی تھی۔ پھر وہ کھنکتی سی آواز میں دھیمی ہنسی کے ساتھ بولی، آپ بھی عجیب آدمی ہیں، خود پیتے نہیں ہیں، دوسروں سے فرمائش کرتے ہیں اور پئیں۔ شاید آپ دوسروں کو پیتے دیکھ کر محظوظ ہوتے ہیں۔ میرے ہاں ہر ذوق کے لوگ آتے ہیں۔
ہیں, کاروبار کے سلسلے میں غیر ملکی پارٹیاں بھی آتی رہتی ہیں. ہوٹلوں کے علاوہ کبھی کبھی ان کا یہاں بھی قیام و طعام یا کوئی چھوٹی موٹی تقریب ہو جاتی ہے. ان سب پر اپنے نظریات و افکار تو نہیں ٹھونس سکتا, اور ابھی میں خود کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات کر سکوں, اس لیے میں واعظ نصیحت نہیں کرتا. اگر کبھی میرے اعمال اس قابل ہو گئے تو پھر شاید یہ جرت کروں. فی الحال تو میں واقعی لوگوں کو کھاتے پیتے دیکھ کر خوش ہوتا ہوں, محظوظ ہوتا ہوں. اچھا چلیے ان باتوں کو چھوڑیے. میرا خیال ہے اس مختصر سی ملاقات میں ہم ایک دوسرے کو بہت بہتر طور پر جان گئے ہیں. وہ یکدم جیسے سارے مسائل کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بولی, اب ذرا کچھ تفریح کی باتیں کرتے ہیں. انٹرکان میں آج رات ایک زبردست ڈانسر کا شو ہے. ہفتے میں 3 دن شو ہوتا ہے. مرد ٹوٹے پڑ رہے ہیں, ٹکٹ بلیک میں بکتے ہیں. ایسی کیا خاص بات ہے اس میں نے سادگی سے پوچھا. وہ ایک آنکھ کو خفیف سا دباتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی, تم مرد ہو یہ تو تمہیں بہتر طور پر معلوم ہونا چاہیے. سنا ہے یورپ اور بیروت وغیرہ کے بڑے کامیاب دورے کر کے آئی ہے. اس قسم کے ڈانس شوز میں کبھی کبھار اتفاقاً ہی جانا ہوا ہے. بطور خاص ارادہ کر کے میں کبھی نہیں گیا. میں نے کہا لیکن اس میں تو چلنا پڑے گا. میرے پاس 2 عدد VIP ٹکٹ ہیں. مجھے امید ہے آپ بور نہیں ہوں گے. اس کے لہجے میں اصرار تھا. میں حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا. مرد تو عورتوں کو اس قسم کی دعوتیں دیتے رہتے ہیں, لیکن کسی عورت کے منہ سے مرد کے لیے اس طرح کی دعوت ملنے کا اتفاق مجھے پہلی بار ہوا تھا. اس قسم کے ڈانس شوز میں نے ان مردوں کے ساتھ ان کی بیویاں یا دوست عورتوں کو دیکھا تھا. انہیں کافی بد مزہ ہی پایا تھا, کیونکہ ان کے ساتھی مردوں کے تمام تر توجہ ڈانسر کی ہوشربا حرکات پر ہو جاتی تھی. بعض کے منہ سے تو صرف رال بہنے کی کسر ہوتی تھی. ظاہر ہے ساتھی عورتوں کے لیے یہ کوئی قابل رشک صورتحال نہیں ہوتی تھی, لیکن طاہرہ خانم یقیناً ایک مختلف عورت تھی, یا پھر دوستی میں گرم جوشی لانے کے لیے اس کا طریقہ کار مختلف تھا. مجھے ایک لمحے کے لیے خاموش دیکھ کر وہ بولی, ویسے بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ شاید کہیں باہر ہی جانے کے لیے تیار ہو کر آئے تھے. جی ہاں, اسی لیے تو میں ڈانس شو کے بارے میں معذرت چاہوں گا. میری ایک اور ہوٹل میں باہر کی پارٹی سے کاروباری ملاقات طے ہے. میں نے حقیقتاً معذرت خواہانہ لہجے میں کہا. وہ قدرے مایوسی سے بولی, چودھری صاحب میرے قیافے عام طور پر غلط ثابت نہیں ہوتے, لیکن آپ کے بارے میں تو میرا علم قیافہ کچھ غلط ثابت ہوتا جا رہا ہے. میرا خیال تھا کہ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو کاروبار کو سر پر سوار کر لیتے ہیں. دن رات کاروبار کے سوا انہیں کسی بات کا ہوش نہیں ہوتا. زندگی کی آسائشوں اور ترب و نشاط سے انہیں کوئی واسطہ نہیں ہوتا, اور بالآخر وہ دوسروں کے لیے بینکوں میں اثاثوں کی صورت میں ڈھیروں دولت چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اس میں شک نہیں تھا کہ میرے بارے میں اس عورت کے تمام اندازے درست تھے, لیکن میں جان بوجھ کر انہیں غلط ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا. حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے یہ تمام اندازے مجھے محض ایک پارٹی میں دیکھنے کے بعد قائم کیے تھے. اگر اس سے ملاقاتیں شروع ہو جاتی تو اس کے اندازوں کا جانے کیا عالم ہوتا. وہ مجھے خاموش دیکھ کر گویا قائل کرنے کے لیے بولی, انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کماتا ہے. اگر وہ اس دولت سے کوئی لطف ہی نہ اٹھا سکے تو کیا فائدہ. میں نے اسے نہیں بتایا کہ یہ باتیں تو میں خود لوگوں سے کرتا رہتا ہوں. اس کے بجائے میں نے کہا, لطف آسائشوں اور لذتوں کے بھی اپنے اپنے معیار ہوتے ہیں. وہ میرے الفاظ پر توجہ دیے بغیر بولی, میں خود بھی ایک کاروباری عورت ہوں, اور عورت کو تو پیسے کا لالچ زیادہ ہوتا ہے, لیکن میں نے کاروبار کو کاروبار کی جگہ رکھا ہوا ہے. 4 بجے کے بعد میں ایک لمحہ آفس میں نہیں بیٹھتی, اور نہ ہی اس کے بعد کوئی کاروباری مصروفیت رکھتی ہوں. میں بھی اگر دوسروں کی طرح 24 گھنٹے کاروبار کی فکر میں پھنسی رہوں تو اسے مزید وسعت دے سکتی ہوں, لیکن میرا دل نہیں مانتا. اس چکر میں اگر پھنس جاؤں تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں, جبکہ میں تو اپنے کاروبار کے موجودہ پھیلاؤ سے ہی تنگ ہوں. مجھ سے یہی نہیں سنبھلتا. کیا کاروبار ہے آپ کا؟ یہ میری نالائکی ہے کہ شہر کی بیشتر بے ہنگم قسم کی کاروباری شخصیات اور ان کے کاروبار سے تو واقف ہوں, لیکن اس خشک اور بے کیف میدان میں ایسے حسین چہرے کی موجودگی سے بے خبر رہا. وہ دل فریب انداز میں مسکرائی, لیکن اس مسکراہٹ میں خفیف سی شرارت بھی پنہاں تھی, جیسے دل ہی دل میں کہہ رہی ہو, میں خوب سمجھ رہی ہوں تمہیں بڑی شے ہو. تم بھی ایک طرف بے
بے نیازی بھی جتا رہے ہو، دوسری طرف تعریف کا کوئی موقع ابھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ قدرے بے نیازی سے بولی، چھوٹی موٹی کچھ انڈسٹریز ہیں، ڈسٹریبیوشن کا کچھ کام ہے، 2 سینما ہیں، لیکن ہمارا شمار زیادہ بڑے لوگوں میں نہیں ہے۔ میں چیمبر آف کامرس کی سرگرمی بالکل حصہ نہیں لیتی، شاید اسی لیے آپ ہمارے وجود سے بے خبر رہے۔ میں نے جب مزید خریدا تو وہ اسی بے نیازی سے اچھے مشہور برانڈ کے ایک گھی، صابن اور پینٹ کا نام بتاتے ہوئے، ان تینوں چیزوں کے کارخانے ہیں۔ ان کے علاوہ شیخو پورہ میں پچھلے سال گارمنٹس اور ہوزری کے 2 بڑے یونٹس خریدے ہیں، اسی سال ان کی پروڈکشن ہوئی ہے۔ ٹینریز اور سٹیل کی بھی ایک فیکٹری تھی، وہ دونوں میں نے بیچ دی ہیں۔ ان کی حالت اچھی نہیں تھی، یونینوں نے انہیں ڈوبنے کے قریب کر دیا تھا۔ بہت خوب، میں نے سر ہلایا۔ یہ بہت خوب آپ کس بات پر کہہ رہے ہیں؟ اس پر کہ یونینوں نے فیکٹری کو ڈوبنے کے قریب پہنچا دیا تھا۔ میری مسکراہٹ میں ہلکی سی شرارت برقرار رہی۔